السلام علیکم ناظرین، سوال آپ کا میں ہوں جہاں زیب رانا، اور آج کا پروگرام ہم نے اپنے ان ویورز کے حوالے سے ترتیب دیا ہے جو ہمیں گاہے بگاہے ڈیفرنٹ اوقات میں ہمیں سوال کرتے رہتے ہیں۔ وہ سوالات ہمارے ویڈیو فارمیٹ میں بھی ہوتے ہیں، آڈیو فارمیٹ میں بھی ہوتے ہیں۔ تو انہی سوالات میں سے ہم نے آج ایک سوال کو شارٹ لسٹ کیا ہے، اور اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے شبان خدمت نبوت کے نائب امیر مولانا منیر احمد علوی صاحب کو۔ منیر صاحب، آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف جو ہمیں بھیجا ہے عبد الرحمان صاحب نے۔ السلام علیکم جی، میرا نام عبد الرحمان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ قادیانی ایک اپنا دوست ہی ہے میرا، وہ اپنے گھر لے گیا اور اس نے مجھے کہا جی کہ قرآن پاک دکھایا اپنا، اور کہا جی کہ ہم بھی یہی قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ بس مولویوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، حالانکہ ہم بھی یہی قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو وہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، تو پھر وہ غیر مسلم کیسے ہوئے؟ تو منیر صاحب، یہ جو ابھی عبد الرحمان صاحب نے ہم سے سوال کیا ہے اس پروگرام میں، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کی حقیقت کیا ہے اصل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان زیب صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے۔ باقی اس سوال کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ صرف یہ مان لینا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو ماننا اور اس پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت کی آخری کتاب مانے، آخری وحی مانے، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی صداقت، قرآن مجید کی قطعیت اور اس کے مقام مرتبے میں کسی بھی کلام کو، کسی بھی کتاب کو اس کے برابر نہ سمجھے، اور قرآن مجید نے جتنے عقائد دیے ہیں، احکامات دیے ہیں اور جو تعلیمات دی ہیں، ان تمام عقائد، تمام احکامات اور تمام تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کرے، اور اسی طرح قرآن مجید کی توہین سے بچے، اور قرآن مجید میں تحریف، خواہ وہ لفظوں کی ہو یا معنی کی ہو، اس سے بچے، اور اگر کوئی اس کے خلاف ہو تو اس کو کفر سمجھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آجی اس طرف کہ کیا قادیانی قرآن کو ایسے مانتے بھی ہیں؟ تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ مرزا قادیانی نے بہت سے اسلامی قرآنی عقائد کا انکار کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے اور دعویٰ خدائی کرتا ہے۔ قرآن مجید انبیاء کی عظمتوں کو، صداقتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن مرزا قادیانی نے جا بجا انبیاء کی عظمتوں پر حملہ کیا ہے۔ قرآن مجید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو، ان کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتا ہے، لیکن مرزا قادیانی حضور علیہ السلام کے بعد دعویٰ نبوت کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بن باپ پیدا ہونے کا اعلان کرتا ہے، لیکن مرزا قادیانی اس عقیدے کا بھی انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید حضرت مریم صدیقہ کی پاک دامنی کا اعلان کرتا ہے، لیکن مرزا قادیانی اس عقیدے کا بھی انکار کرتا ہے۔ اور دوسری بات، مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں تحریف معنوی کا ارتکاب کیا ہے۔ امت محمدیہ ان آیات کا، امت مسلمہ ان آیات کا جو معنی بیان کرتی آ رہی تھی وہ اسلامی عقائد کے مطابق تھا، لیکن مرزا قادیانی نے ان آیات کا معنی بدل دیا اور ان آیات میں تحریف کی ہے، اور اس طرح سے اسلامی عقائد میں بگاڑ لانے کی کوشش کی ہے۔ اور تیسری بات کہ قرآن پر ایمان کا معنی تھا کہ قرآن کو آخری کتاب سمجھنا، لیکن قادیانی قرآن مجید کو آخری کتاب نہیں سمجھتے، قرآن مجید کو آخری وحی نہیں مانتے۔ وہ قرآن مجید کے بارے میں کیا عقائد و نظریات رکھتے ہیں، اس سلسلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے، وہ اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے صفحہ 173 پر لکھتا ہے کہ قرآن دنیا میں کہاں موجود تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن اٹھ گیا تھا اور اللہ نے دوبارہ محمد رسول اللہ کو مرزا قادیانی کی صورت میں بھیجا اور پھر دوبارہ اس پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قادیانی عقیدے کے مطابق قرآن دنیا میں 2 بار نازل ہوا ہے۔ ایک بار نازل ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور دوسری بار نازل ہوا مرزا غلام احمد قادیانی پر۔ اور قرآن کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی وہ اپنی کتابوں میں کیا لکھتا ہے، وہ اپنی وحی کو قرآن کے مساوی قرار دیتے ہوئے اپنی کتاب یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 میں موجود ہے، نزول مسیح،
اس روحانی خزائن جلد نمبر 18 کے صفحہ 477 پر لکھتا ہے کہ جس طرح قرآن ہر طرح کی غلطی اور خطا سے پاک ہے، اسی طرح میری وحی بھی ہر طرح کی غلطی اور خطا سے پاک ہے۔ اور لکھتا ہے کہ جو یقین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی یعنی قرآن پر تھا، مجھے بھی اتنا ہی یقین اپنی وحی پر بھی ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ پھر آپ مرزا قادیانی کی کتاب یہ 22ویں جلد روحانی خزائن میں موجود ہے، کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی۔ اس 22ویں جلد کے صفحہ نمبر 407 پر اس نے لکھا کہ اللہ نے جس قدر مجھ پر اپنا کلام نازل کیا ہے، اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو 20 پاروں سے کم نہ بنے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے اسی سوچ اور اسی نظریے کے تحت قادیانیوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کی وحیوں کو، اس کے الہامات کو، اس کے کشوف کو یکجا ایک کتابی صورت میں چھاپا ہے، اور اس کتاب کا نام انہوں نے تذکرہ رکھا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تذکرہ مجموعہ الہامات کشوف رویا حضرت مرزا غلام محمد قادیانی۔ اور اس کتاب تذکرہ کا نام انہوں نے تذکرہ کیوں رکھا؟ قرآن مجید کا معروف نام تو قرآن ہے، قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن مقدس، قرآن پاک، لیکن ایک غیر معروف نام ہے انا ہذہ تذکرہ، قرآن کو تذکرہ کہا گیا ہے۔ اگر قادیانی اس کا نام قرآن رکھ دیتے قرآن ہی کے نام پر تو انہیں رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا، ان کا دجل فریب کھل کے سامنے آ جاتا، اس لیے انہوں نے اس قرآن مجید کا غیر معروف نام رکھا ہے۔ اور اس کتاب میں وہ اس کتاب تذکرہ کے بارے میں لکھتے ہیں، تذکرہ یعنی وحی مقدس، تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ تو ہمارا عقیدہ تو ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب اور آخری آسمانی وحی ہے، لیکن قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آخری وحی وہ مرزا غلام محمد قادیانی کی یہ کتاب تذکرہ ہے۔ اور اس کتاب تذکرے میں شروع میں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول لکھے ہیں۔ اگر آپ ان اصولوں کو پڑھیں تو یہ تمام تر وہ اصول ہیں جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مفسرین نے لکھے ہیں۔ اس طرح سے بھی انہوں نے اس کتاب کا مقابلہ قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر اسی کتاب تذکرے کے صفحہ نمبر 448 پر اور صفحہ نمبر 77 پر ایک عبارت موجود ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی لکھتا ہے کہ قرآن شریف کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اور اس کتاب تذکرے کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے وہ مضامین بشیر میں کہتا ہے کہ اس کتاب کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، اور پھر آگے لکھتا ہے کہ اس کی تلاوت کے فوائد اور ثمرات وہی ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کے ثمرات ہیں۔ جو صفات قرآن کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں، جو پاکی قرآن کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، وہی پاکی اور وہی صفات مرزا قادیانی کی اس کتاب کو پڑھنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو قادیانی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن میں جو عقائد درج ہیں وہ ان کو نہیں مانتے۔ باقی جو بھائی کا سوال تھا کہ قرآن کو مانتے پھر کافر کیوں ہیں، تو قرآن کو ماننے کی حقیقت میں نے عرض کر دی ہے کہ قرآن کو ماننے کے جو تقاضے ہیں، قرآن کو جیسا ماننا چاہیے یہ ویسا نہیں مانتے، قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک عیسائی کہہ دے جی میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن قرآنی تعلیمات کو نہ مانے، قرآنی احکامات کو نہ مانے، قرآن وحدانیت باری تعالیٰ کا عقیدہ دے، وہ تثلیث کے عقیدے کو نہ چھوڑے۔ تو قادیانی یہ کہیں کہ قرآن کو مانتے لیکن قرآن کی نہ مانے، تو یہ غلط بیانی ہے، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور کا مصداق ہیں۔ اور دوسرا یہ جو کہا کہ کافر کیوں کہتے ہیں، تو کافر ہونے کی تو اور بہت سی وجوہات ہیں۔ اسی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آگے کہ قرآن کے بارے میں کیا کیا عقائد رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پہلے پروگرام میں بھی اس پر بات ہو چکی ہے کہ اور بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کو کافر کہا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور مولانا منیر صاحب سے ہم نے کافی چیزیں نئی معلوم کیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ قادیانی مسلمانوں کو کس حد تک گمراہ کر رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جہاں زیبرانہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔